تو یہ ان لوگوں کا بھی تھیسس غلط ثابت ہو گیا. ان کو بھی شرم آنی چاہیے کیونکہ ان کی کوئی پارٹی سڑک پہ نہیں آئی جو پورا ملک چلا دیتی ہے کسی اور بات پہ, لیکن اس بات پہ سب خاموش رہے. اس کے علاوہ 5.5 لاکھ سیریا میں مر گئے ہیں. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اب تک جتنے لوگ مارے گئے ہیں فلسطین کے اندر, اس کی جو نمبر ہوگا نا شروع سے 47 سے لے کے اب تک وہ 1 لاکھ کے اراؤنڈ ہوگا. لیکن 2.5 لاکھ یمن میں, 3 لاکھ افغانستان میں, 5 لاکھ عراق میں اور 5.5 لاکھ سیریا کے اندر. کون بولتا ہے یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں بولتا, کیونکہ بچپن سے نصاب کے اندر یا بچپن سے ہم سن رہے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جمعے کی نماز پڑھنے گیا ہو اور دعا یہ نہ کی گئی ہو بچپن سے لے کے اب تک کہ یا اللہ فلسطینیوں کو آزادی دے. لیکن کر اس کے لیے کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے, کوئی پرنسپلز کو فالو نہیں کر رہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر آپ کنڈمنیشن نہیں کر سکتے یا سارا کچھ نہیں کر سکتے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ گاؤں کے جو 2 چودھری ہوتے ہیں نا, ان سے فیصلہ حل کرواتے ہیں. بڑے بڑے جو مسائل ہوتے ہیں, جو سب سے غریب گھر کا رہنے والا ہوتا ہے نا, اس سے آ کے مسائل کو ہی حل کرانے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتا. جس کے پاس پاور ہوتی ہے اسی کے پاس جاتے ہیں. تو جو فرسٹ ورلڈ ہے یا نیوزی لینڈ جیسے ملک ہیں یا پھر ویسٹرن یورپ کے ملک ہیں یا امریکہ ہے, ان کا بات کرتے ہوئے سمجھ بھی آتی ہے کہ اپنے مائنورٹیز کو انہوں نے رائٹس دیے ہیں, اپنی اقلیتیں ان کی محفوظ ہیں. اس بنیاد پہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے یا وہاں پر ظلم نہ ڈھائے جائیں. آپ کا تو اپنا یہ حشر ہے کہ آپ یہاں پر اپنی اکانومی کو رن نہیں کر پا رہے اور بینکرپٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اور بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے انٹرونشن بھی کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے جا کے جو ہے نا وہ سیٹو سینٹو بھی سائن کر لیا تھا. ہندوستان جیسے ملکوں نے نان الائنڈ موومنٹ سائن کی تھی NAM, اور کہا تھا کہ ہم نہ رشیا کی طرف ہیں نہ امریکہ کی طرف ہیں. آپ نے جا کے کہہ دیا تھا کہ نہیں جی ہم تو امریکہ کے ساتھ ہیں, اور اسی طرح آپ آج تک کر رہے ہیں. جا کے پڑھیں مونرو ڈاکٹرن کے بارے میں. امریکہ جب شروع میں بنتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف امریکن سٹرینتھ پہ کام کرنا ہے ابھی, اس کے بعد میں ہم باہر کی جنگیں لڑیں گے اور باہر کی باتیں کریں گے. تو جیمز منرو کے نام پہ یہ ڈاکٹرن بنا, اور اس نے کہا کہ یورپ کی جو وارز ہیں اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی, نہ کوئی بیان دینا ہے ہم نے, نہ کسی کی طرف ہونا ہے. اور اس کے بعد میں امریکن آئسولیشنزم کی پالیسی کو پڑھیں وہ کیا تھی. ایون کہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے بھی وہ یہی کہہ رہے تھے بھائی ہم کسی کی طرف نہیں ہیں. وہ جب اینڈ پہ ترلے کیے نا جو ہے وہ چرچل نے, اس کے بعد میں انٹر ہوئے اور جنگ ختم کر کے باہر آئے تھے جیت کے. تو پہلے اپنی پاور کو تو اتنا انہانس کرو کہ گلوبل لیول پہ پالیسی میکر بن جاؤ یار. اگر ٹرکی بات کرتا بھی ہے, بے شک وہ اسرائیل کا 4تھا بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے اور ہپوکریسی دکھاتا ہے, اندر سے پیسے بھی لے لیتا ہے اور بعد میں روتا بھی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جی. لیکن اگر وہ بات کرے بھی تو تھوڑا سا بہتر لگتا ہے. آپ کا تو یار کہاں بات کرنا بنتا ہے. پوری دنیا کے جو ہے نا یہ چودھریوں کی لڑائی ہے جس میں اسرائیل جیسی طاقتیں انوالوڈ ہیں ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ, اور آپ بیچ میں ہی روئی جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلے بڑی پاورز جو تھیں ان کا بھی پاسٹ پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھا. ایون کہ چائنا ابھی تک کہتا ہے کہ وی آر ناٹ ان اینی کولڈ وار ود امریکہ, وی جسٹ وانٹ ٹو ٹریڈ ود دم. اس کے علاوہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حماس, اسرائیل اگر ایک ایول امپائر ہے, میں مانتا ہوں کہ وہ UN کی ریزولوشنز کو بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں ویسٹ بینک کے اندر اور جگہوں کے اوپر, لیکن حماس کو بھی جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یاسر عرفات کو لیڈر کہتے رہے ہیں, اور یاسر عرفات کا بائیکاٹ جس جماعت نے کیا اس کا نام حماس ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں حماس بھی اچھی ہے, عرفات بھی اچھا تھا. یہ عجیب قسم کا مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے. حالانکہ حماس کا رول یہ رہا ہے کہ جب اوسلو اکارڈز جو سب سے قریب پہنچے فلسطین والے پیس ایگریمنٹ سائن کرنے کے, اس کو حماس نے بائیکاٹ کر دیا اور کہا کہ ہمارے چارٹر میں, حماس نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری پارٹی بننے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل برباد کرنا ہے, تباہ کرنا ہے, اس کو اڑانا ہے. اور غازہ اسٹرپ کے اوپر یہ لوگ الیکشن جیتتے ہیں اور اس کے بعد 80% ریسورسز یہ راکٹ خریدنے پہ لگا دیتے ہیں. لوگ بھوکے مری جا رہے ہیں وہاں پہ. 80% لوگ آپ کو پتہ ہے غازہ کے فورن ایڈ پہ چل رہے ہیں, ان امریکیوں کے ایڈ پہ چل رہے ہیں جن کو ہم گالیاں بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ لوگوں کو, ہمارے لیے شرم کا مقام یہ ہے کہ غازہ کے اندر اور فلسطین کے اندر لٹریسی ریٹ 98% ہے, آپ لوگوں سے زیادہ. آپ کو اپنے ایشوز کی ہوش ہی نہیں ہے, اور دن رات آپ لوگ صرف پیٹی جا رہے ہیں کہ یار یہ وہ ہو گیا, یہ وہ ہو گیا, یہ وہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ آپ نے ہزاروں میل دور تو کنیکشن فیل کرنا ہوتا ہے, لیکن اپنے بیک یارڈ میں کیا ہو رہا ہے اس پہ آپ کو بالکل ہوش نہیں ہوتی. تو ویسٹ بینک کے اندر بھی 2 ملین جو ہے نا پیلسٹینینز رہتے ہیں, اور غازہ کے اندر 1 ملین رہتے ہیں. ویسٹ بینک سے آوازیں اس لیے نہیں آتی کہ وہاں پہ PLO رول کر رہی ہے, جو کہ ایک سیکولر پارٹی ہے جس کو میجورٹیرین طور پہ وہاں کے لوگ اپنا جو ہے نا لیڈرشپ بھی تھما چکے ہیں اس کو. لیکن حماس یہی کہتی ہے کہ نہیں, یہ تو پیس کی بات کرتے ہیں, ہم نے تو پیس کی بات کرنی ہی نہیں ہے. اور پیسے کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ قطری امیروں سے, اور ایران سے راکٹ لے کے فائر کرتے رہتے ہیں اس کو.
تو بے شک اب حماس کی پوری کیپیسٹی کیا ہے راکٹ فائر کرنا، وہ کرتے ہیں، آئرن ڈوم پہ لا کے گر جاتا ہے. آگے سے اسرائیل کی پوری کیپیسٹی کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ہیومن شیلڈز بنا لیتے ہیں یہ لوگ. تو بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل از اے فورس آف ایول دین حماس از آلسو اے فورس آف ایول. اٹ از ناٹ سپورٹنگ دا پیسفل کاز آف دا پیلسٹینین پیپل. فلسطینی لوگ تو اپنی وائس کہتے ہی نہیں ہیں حماس کو. اس مرتبہ بھی پہلا راکٹ انہوں نے فائر کر دیا فلسطینیوں سے پوچھے بغیر، حالانکہ وہ سڑکوں پہ موجود تھے، احتجاج کر رہے تھے. کس نے پرمیشن دی تھی ان کو کچھ کرنے کی اس طرح کا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی پیس پروسیس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کو یہ ایسی جنگ جیت سکتے ہیں؟ ہم نے یہاں پہ کتنا زور لگا لیا ہے کشمیر کے لیے. 47-48 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے کہا کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کیا فیصلہ کرنا ہے. آپ نے پہلے ہی قبائلی گھسا دیے، انہوں نے انڈیا سے ہیلپ مانگ لی، انڈین فورسز وہاں پر آ گئیں، انہوں نے وہاں پر جو ہے نا وہ اپنا سیٹلمنٹ رکھ دیا. آج تک آپ اس کو دیکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس تو نیوکلیئر جو ہے نا کیپیبلٹی ہے، پھر بھی کچھ نہیں کر سکے. حماس چند راکٹ لے کے فتح کر لے گا اسرائیل کو. یہ کون سی ڈیلوژن یہاں پہ پھیلا رہے ہیں یار لوگ؟ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جذبات بیچنے سے کیا بن سکتا ہے آپ کا؟ کچھ بھی نہیں بن سکتا. ہم نے اس کو پینٹ کیا ہے ایز اے مذہبی ایشو، جبکہ آپ گوگل کریں ابھی اس کانفلکٹ کو یا پھر اس اپارتھائڈ کو یا جو بھی آپ نے اس کو نام دینا ہے، اس کو گوگل کریں، آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا عرب اسرائیلی وارز، عرب اسرائیلی کانفلکٹ، یوم کپور وار آف عرب اینڈ اسرائیلز. تو بات یہ ہے کہ یہ مسلم اور جوئش وار ہے ہی نہیں، یہ نیشنلزم کی وار ہے. اور نیشنلزم کیا ہوتا ہے؟ قومیت، ایک جگہ پہ اپنا رائٹ، یہ پراپرٹی کلیم کرنے کا جو جیوز کی ایک پروکلیوٹی ہے جس کو زائنزم بھی کہتے ہیں. وہاں پر اگر کرسچن بیٹھا ہوتا، پارسی بیٹھا ہوتا، ہندو بیٹھا ہوتا، جیوز نے پھر بھی یہی کہنا تھا فلسطین ہماری ہولی لینڈ ہے، ہم نے یہ لینی ہے. کیونکہ وہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے سے جو ایگریمنٹ سائن ہونا شروع ہوئے تب سے لے کے آج تک ان کا یہی کلیم رہا ہے کہ ہم نے فلسطین واپس جانا ہے، ہمیں یورپ میں بہت مارا گیا. تو بات یہ ہے کہ وہ وہاں مذہب دیکھ کے نہیں مار رہے اگلوں کو. اور فلسطین کے اندر بھی جو جوز رہتے ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں ان بومبنگس کے اندر، کرسچنز بھی مارے جا رہے ہیں ان بومبنگس کے اندر، ریگارڈلیس آف ریلیجن. یہ عربز اور اسرائیلیز کی وار ہے. آپ کو تو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کس بیس پہ ٹھیکیداری کرنی ہے، یہ ساری جو ہم شروع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری ساری انرجیز ان ایشوز پہ اسی لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ اپنے بیک یارڈ میں ہم دھیان رکھ ہی نہ سکیں. اور یہی میں نے چومسکی والی بات آپ کو بتائی کہ یہ ڈیلوژن جو ہے اس کا ہم شروع سے شکار ہیں. جب ٹرکس کہہ رہے تھے کہ ہم اتا ترک کی قیادت کے انڈر متحد ہیں، آپ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں چاہیے. تو اسی طرح کل کو یہ ہوگا کہ اتنی لٹریٹ عوام جو پیلسٹینینز ہیں ان کو بھی اپنے رائٹس ملیں گے، وہ اسٹرائیو کر رہے ہیں اس کے لیے، سلوٹ کرتا ہوں ان کی اسٹرگل کو میں. لیکن وہ اس سے ایمینسپیٹ بھی ہو گئے، آپ تب بھی یہی رونا روتے رہیں گے کیونکہ آپ کو اپنے بیک یارڈ کی ہوش ہی نہیں ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ کے یہاں چاروں طرف فلسطین بنا ہوا ہے، آپ ریلی نکالتے ہیں ان کے حق میں، اس میں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو رائٹس چاہیے ہزاروں میل دور کے. تو اس قدر ہپوکریسی جو ہے نا یہ ہمیں بند کرنی چاہیے. اور ہمارا کام صرف یہ رہ گیا کہ ہم چیخیں مارتے رہیں، اس کے علاوہ پریکٹیکلی زیرو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاور لیس ہیں آپ کرٹیسائز کرتے ہیں یو این کے سٹرکچر کو کہ وہاں پر ایک ویٹو کر کے سب کچھ ریورس ہو جاتا ہے. اپنی یو این کھڑی کر لیں آپ. کس نے منع کیا آپ کو اپنی یو این بنانے سے؟ پیسے بھی ان سے لیتے ہیں آپ اور بعد میں کہتے ہیں ہم نے جو ہے نا اپنا پیرلل سسٹم کریٹ کرنا. تو کر کے دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ مذہبی جنگ ہے تو پھر جو ایتھیسٹ رشیا ہے اور ایتھیسٹ چائنا ہے وہ کیوں کنڈیم کر رہا ہے ان کو؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ ہیومینیٹیرین کانفلکٹ سالو ہوتے ہیں تو پھر نیوزی لینڈ نے چائنا کا بائیکاٹ کیوں کیا ویگر مسلمس کے اوپر؟ آپ تو بولے ہی نہیں، آپ ایز اے مسلم کنٹری چپ رہے. تو یہ چیز ہے کہ اس طرح کے جذبات جس سے ہم فل لبریز رہے ہیں پچھلے چند دنوں میں، یہ پھر نیچے آ گئے ہیں. اگلے سال یہ پھر شروع ہو جائے گا، اس سے اگلے سال یہ پھر شروع ہو جائے گا اور آپ کنڈیمنیشن اور یہ پوسٹر لے کے کھڑے رہیں گے اور لافنگ سٹاک بندے رہیں گے پوری دنیا میں. اپنے اوپر کام کرنے کا کوئی ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، اپنی مائنورٹیز کی پلائٹ کا پتہ نہیں ہے، اور اپنے یہاں پہ چرچ اور مندر گرائے جا رہے ہیں اور اینکسیشنز ہو رہی ہیں پراؤڈ قسم کی. اپنے یہاں پر جو ہے وہ بیک یارڈ میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن درد ہمارے دلوں میں فلسطین کا ہے. تو رکھیے یہ درد اور بتائیے گا کہ کیا فائدہ ہوتا ہے ان سارے احتجاج کرنے سے. تھینک یو.